سعد بن ابی وقاص، یہ آزمائش تو آئی قبیلے کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، اور صحابہ کو آزمائشیں صرف اپنے کنبے قبیلوں کی طرف سے نہیں آئیں۔ سعد بن ابی وقاص کی کیسی آزمائش ہے؟ سگی ماں کی طرف سے آئی ہے، سگی ماں۔ ماں کی محبت میں ہر وقت ماں کی آواز سننے کے لیے بیٹھے ہیں تیار، ادھر ماں حکم کرے، ادھر سعد لبیک کہے، ادھر ماں کا آرڈر ہو، ادھر اشارہ ابرو ہو، ادھر سعد لبیک کے پوری طرح ریڈی ہیں، اچھی طرح ریڈی ہیں۔ ادھر ماں آواز دے، ادھر بیٹا نوکر اور خادم بن کے آئے۔ لیکن جب سعد نے اسلام کو قبول کیا، کیا دیکھا؟ ماں کے تیور بدل گئے ہیں، ماں کے تیور بگڑ گئے۔ ماں جی کیا ہوا؟ اب آپ مجھے حکم نہیں دیتی، اب بلاتی نہیں ہیں۔ اے سعد مجھے خبر ملی ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جی ماں جی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر میں تیری ماں تجھے آر دلاتی ہوں، عربی میں آر کے لفظ استعمال کر کے یعنی غیرت دلاتی ہوں۔ تجھے آنے والی نسلیں قریشی میرا قاتل کہیں گے اگر تو نے اس دین کو نہیں چھوڑا۔ تیری ماں بھوک سے، فاقے سے کھانا بھی چھوڑتی ہے، پانی بھی چھوڑتی ہے، مر جائے گی اور لوگ تجھے میرا قاتل کہیں گے۔ کلمے کو جو پڑھے واپس لے لے، رسول اللہ کی بیعت کو توڑ دے۔ دیکھیے کیسی کیسی آزمائشیں۔ ہم نے صرف کتابیں پڑھی اور لوگوں کو تیار کیا، جی صحابہ کے خلاف بھی بکواس ہو سکتی ہے۔ نہیں ہو سکتی۔ تم نے صحابہ کی قدر و قیمت اور قدر و منزلت کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کی غلطیوں کے اوپر نکتہ چینی کرے۔ کہاں وہ عظیم ہستیاں اور کہاں پہ ایک عام امتی، اور امتیوں میں سے بھی ایسے سیاہکار جو ہر وقت صحابہ کے خلاف ہردہ سرائی کرتے رہیں۔ کیا ان کو آپ اجازت دیں گے کہ ہر وقت ہر ٹاپک، ہر وقت 24 گھنٹے ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر صحابہ کے بارے میں وہم اور شکوک پیدا کر دیے جائیں؟ حیرت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ یہ دین کے اسکالر بنتے ہیں، نام مردے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کیسی آزمائش ہے؟ ماں کہہ رہی ہے کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ ساتھ ماں سے محبت تو ہے، دل تڑپ رہا ہے، کلیجہ تڑپ رہا ہے، لیکن ماں کو کہہ رہے ہیں ماں جی ایک بات سن لیجئے، آپ اگر واقعی یہ پلان کرتی ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، تو سعد کا یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قسم آپ کی 100 جانیں ہوں محمد الرسول اللہ کے قدموں کے اوپر قربان ہیں۔ ماں نے یہ الفاظ سنے ٹھٹک گئی۔ یہ سعد وہی سعد ہے، یہ سعد وہی سعد ہے جو ماں کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ ماں کو سمجھ آ گئی کہ اس کے تیور نہیں بدلنے والے۔ سعد پھر خود بیان کرتے ہیں، پہلا دن گزرا ماں کی تکلیف میں اضافہ ہوا، دوسرا دن گزرا اور اضافہ ہوا، تیسرے دن جب ماں جی بالکل نڈال ہو گئی، میں بھی بے چین ہو گیا، میں بھی بے قرار ہو گیا، میرا بھی دل چاہے ماں میری کچھ کھائے۔ میں ماں کو کہتا رہا کھا لیجئے، ماں کہتی رہی نہیں، کلمہ توڑ دے، رسول اللہ کی بیعت توڑ دے۔ کہا میں آخری وقت ماں کو کہہ کے اٹھا، ماں جی آپ سے بھی بڑا پیار ہے لیکن رسول اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ماں نے پھر لقمہ کھایا تیسرے دن، پھر آسمان سے آیتیں نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ سعد کہتے ہیں یہ آیت سب سے پہلے میرے لیے نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، احسانہ کی بھی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سعد کو کیا کہا؟ اللہ نے کہا اگر تیری ماں یا تیرا والد، امت کے لیے بھی عام ہے لیکن مخاطب اولین کون ہے؟ سعد ہیں۔ اگر تیری ماں چاہتی یہ ہے کہ تو رب کے ساتھ شرک کر تو رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا، رب کو نہیں چھوڑنا۔ پھر ان کی فلا تطعہما، پھر باپ میں سے یا ماں میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک نہیں کرنا لیکن اپنے والدین کی بھی گستاخی نہیں کرنی،
اپنے والدین کی بھی گستاخی نہیں کرنی. والدین اگر مشرک ہوں تب بھی ان کی گستاخی نہیں ہے. اور ہمارے والدین جو سجدہ کرنے والے ہوں, تہجدیں پڑھنے والے ہوں, نمازیں پڑھنے والے ہوں, اب بندہ کیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کو کرونا ہو گیا, ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. والدین مشرک ہوں, وصاحبہما, ان کے ساتھ رہنا ہے, ان کے آگے پیچھے رہنا ہے, زندگی میں ان کی خدمت کرنی ہے. نہیں کرونا کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ جا, کمرے میں لاک کر دے, ٹرے دروازوں کے پیچھے سے سپلائی کر, ہاتھ نہ ملا. یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہمارا کلچر. ہم کس شیطانی وسوسے کا, یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان کی نیکی ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن اللہ کی قسم والدین کی خدمت کی. ماں باپ دونوں بیماری کا شکار ہو گئے, کرونا کا. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا ہرگز نہیں چھوڑنا تنہا, والدین کی خدمت کی کرنی ہے. پھر خدمت کی, ایسی خدمت کی الحمدللہ دونوں ٹھیک بھی ہو گئے, اور کوئی ان سے ہجرت نہیں کی, کوئی ان سے تعلق نہیں توڑا. اور یہاں پہ جیتے جی تعلق توڑنا, اس کے بعد مر بھی جائیں کوئی نہلاتا نہیں, کوئی دلاتا نہیں. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, یہ اسلامی قدریں نہیں ہیں. سعد بن ابی وقاص کے اوپر اتنی سخت آزمائش آئی, والدہ کی, چھوٹی نہیں ہوتی, کئی بندہ اگر غور سے دیکھے تو سوچے تو. مصعب بن عمیر ہیں, ان کے اوپر بھی خاندان کی, کنبے اور قبیلے کی. یہ اولین, میں آپ کو ان صحابہ کے بارے میں سیرت کے باب میں سے بیان کر رہا ہوں جو نبی کریم کا ہراول دستہ ہے. اول اسلام قبول کیا ہے. ہر ایک نے آزمائش, ہر ایک نے قربانی, ہر ایک نے مصیبت کا سامنا کیا ہے. میں اور آپ اسلام قبول کر لیا ہے, پاکستان بن گیا ہے. اب ہم سوچتے ہیں ہمارے پر مصیبت نہیں آنی, آزمائش نہیں آنی, قربانیاں نہیں دینی پڑنی. ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑنی ہیں اسلام کے لیے, اس وطن کے لیے. جیسے ہمارے آبا و اجداد کٹ گئے لا الہ الا اللہ کے نام پہ, اسی طرح ہمیں بھی ایک دن ہم سب کو بھی یہ تیاری کر لینی چاہیے. اگر اسلام کے قلعے کے اوپر حملہ ہوگا تو ہمیں بھی نکلنا پڑے گا, ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. ہمارے صحابہ, ہمارے اسلاف اگر اتنے عظیم ہیں تو کیا ہم وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے؟ مصعب ابن عمیر, اب ان کی کیا بندہ داستان سنائے. ان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان سن لیجیے, ما رأیت بمکہ احدا احسن لمتا ولا ارق حلتا ولا انعم نعمتا من مصعب بن عمیر. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں, ان سے بڑی گواہی اور شہادت کسی کی ہو سکتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسلام قبول کرنے سے قبل مصعب بن عمیر جیسے خوبصورت بال اور خوبصورت زلفیں کسی کی نہیں دیکھی. میں نے اسلام قبول کرنے سے قبل مصعب بن عمیر جیسا خوبصورت لباس, نرم و گداز ریشمی, ارقہ حلتن, اس سے زیادہ نرم لباس کسی کا نہیں دیکھا. ولا انعم نعمتن, اور میں نے جو نعمتیں اسلام قبول کرنے سے پہلے مصعب پہ دیکھی ہیں کسی کے اوپر نہیں دیکھی. کیسی نعمتیں؟ رات سوتے تھے, والدہ ہانڈی چڑھا دیتی, حلوہ بناتی, کھیر بناتی, پنیر بناتی, بیٹا اٹھے, پہلا لقمہ منہ میں جائے, طاقت کا, نرم خوراک کا, دن رات خادم ہے, اس کے لیے آگے پیچھے دوڑنے والے ہیں.